ماضی کے لمحات بار بار میری نظروں کے سامنے سے گھوم رہے تھے۔ میں نے اپنے بال نوچنا شروع کر دیے۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھا، اس وجہ سے میں ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ میں مگن تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ امی دروازے کے باہر ہی کھڑی ہیں۔ میری چیخیں سن کر وہ جلدی سے کمرے کے اندر داخل ہو گئیں۔ میری یہ حالت دیکھ کر انہوں نے اپنے دل کو تھام لیا اور بھاگتی ہوئی میرے پاس آئیں۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح کا برتاؤ کیوں کر رہے ہو؟ امی کی آواز سن کر میں جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا اور خوفزدہ نظروں سے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں روتے ہوئے ان کے گلے لگ گیا۔ مجھے اس قدر پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ انہوں نے دوبارہ سے مجھے تسلی دی اور کہنے لگیں کہ جو بھی مسئلہ ہے تم کھل کر مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری مدد کر دوں۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا، میں نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے، اب کچھ بھی سیٹ نہیں ہو سکتا۔ میں اس وقت بہت بکھرا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ماضی میں جو گناہ کر کے میں بھول جاؤں گا، تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ گناہ دوبارہ سے تازہ ہو کر میرے سامنے آ جائے گا۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا تھا میں وہ سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا، لیکن ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ نہ جانے ایسی کون سی طاقت تھی جو مجھے یہ سب کرنے سے روک رہی تھی۔ اماں نے جب مجھے ٹوٹا بکھرا ہوا دیکھا تو مجھے کہنے لگی، تم مجھ سے یہ بات بلا شبہ شیئر نہیں کر سکتے، لیکن تم اپنے رب کو تو اپنا مسئلہ بتا سکتے ہو۔ تم اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤ، اگر تم سے کوئی غلطی یا خطا ہوئی ہے تو اس کی معافی مانگ لو، یا اگر تمہیں کسی چیز کی شدت سے طلب ہو رہی ہے تو وہ چیز اپنے لیے مانگ لو اور پورے یقین کے ساتھ مانگو۔ میں نے اماں کو روتے ہوئے کہا، پچھلے 4 سالوں سے میں معافی مانگ رہا ہوں، لیکن مجھے معافی نہیں مل رہی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں پاتا۔ ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے جو کہ ہر وقت ہی میرے دل پر سوار رہتی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف نہیں کر رہا۔ میں نے روتے ہوئے کہا۔ اگر اس وقت کوئی میری یہ حالت دیکھ لیتا تو ضرور حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا۔ میں اپنے پورے علاقے میں غصے کی وجہ سے بہت مشہور تھا، اور میری اکڑ کی وجہ سے سب لوگ ہی میرے سامنے دب کر چلتے تھے۔ کسی میں اتنی مجال نہیں ہوتی تھی کہ میرے سامنے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکے۔ جب اماں یہ سب دیکھتی تھی تو مجھے سمجھاتی تھی اور کہتی تھی کہ زمین پر اکڑ کر مت چلا کرو، اکڑنا مردے کی نشانی ہوتی ہے۔ تب میں اماں کی باتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا تھا، لیکن جب سے میرے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا تب سے میں نے اپنی پرانی عادتیں چھوڑ دی تھی۔ ابھی بھی میرا غصہ مشہور تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے کنٹرول کرنا بھی آ گیا تھا، اور یہ میرے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی تھی جو گھر والوں نے دیکھی تھی۔ سبھی اس پر بہت خوش تھے، لیکن کسی نے بھی مجھ سے نہیں پوچھا تھا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، یہاں تک کہ میری ماں نے بھی جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس دن کے بعد میرے دن اور میری راتیں اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے گزر رہے تھے۔ ہر وقت ہی میری آنکھوں میں آنسو رہتے تھے اور میری زبان پر توبہ رہتی تھی۔ اس واقعے کے 2 دن کے بعد میرا مسجد میں جانا ہوا تھا، کیونکہ اس رات میرے ساتھ ایک اور حادثہ پیش آ گیا تھا۔ راستے میں اچانک ہی میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں سڑک کے بیچوں بیچ ہی ٹھہر گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی گاڑی آئے گی تو اس سے مدد لے لوں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر ایک بہت بڑی گاڑی آ کر رکی، لیکن وہ میرے دشمنوں کی گاڑی تھی۔ لمبے عرصے سے وہ میری طاق میں لگے ہوئے تھے تاکہ مجھے نقصان پہنچا سکیں۔ اس رات میں بالکل اکیلا تھا۔ میں نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ پیچھے ہنس رہے تھے، میرا مذاق بنا رہے تھے۔ اس وقت میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس وقت مجھے ایک انسانی جان کی قیمت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ سب سے بڑی چیز جو مجھے پریشان کر رہی تھی وہ یہی تھی کہ اگر آج مجھے کوئی نقصان پہنچ گیا تو سب لوگ میرا مذاق بنائیں گے، مجھ پر ہنسیں گے کہ میں اپنا دفاع بھی نہیں کر سکا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اس جنگل میں گم ہو گیا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ جہاں پر جنگل ختم ہوتا تھا وہاں پر ہی ایک چھوٹی سی بستی تھی، ایک مسجد تھی جس کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی اس مسجد کے اندر چلا گیا۔ اس رات مجھے احساس ہوا تھا کہ میں اللہ کے گھر میں نہ جانے کتنے عرصے کے بعد جا رہا ہوں۔ جب چھوٹا ہوتا تھا تب ابا سختی کرتے تھے اور زبردستی نماز پڑھنے کے لیے مسجد بھیج دیتے تھے، لیکن ہم لوگوں کی بدقسمتی کے ابا جان کا ہماری کم عمری میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ مکمل طور پر آزاد ہو گئے تھے۔ مجھے تو صحبت ہی بہت ہی خراب لوگوں کی ملی تھی، جس کی وجہ سے میں خراب ہو گیا تھا اور سارے نیک کام چھوڑ کر برائی کی طرف چل نکلا تھا۔ اماں مجھے سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی۔ میرے چچا جان اور ماموں جان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہا تھا۔ جیسے جیسے برائیوں کی دلدل میں پھنستا گیا ویسے ویسے میں نیکیوں سے بہت دور ہوتا چلا گیا۔ لوگوں کو تکلیفیں پہنچانا، ان کا مذاق بنانا، انہیں مشکل میں دیکھنا صرف اور صرف یہی میرے پسندیدہ مشغلے تھے۔ اس کے علاوہ مجھے کسی اور کام سے خوشی نہیں ملتی تھی۔ میرے گھر میں میری بہنیں بھی تھیں اور میرے بھائی بھی تھے، لیکن مجھے ان کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بعض اوقات میرے کچھ اچھے دوست مجھے ڈراتے تھے اور کہتے تھے کہ دنیا مکافات عمل ہے، جو کچھ دوسروں کے ساتھ کرو گے وہی سب کچھ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ مگر میں ان کی باتیں سن کر ٹال دیتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ فضول بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب میں مسجد کے اندر داخل ہوا تو مولوی کوئی بیان دے رہا تھا۔ عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا، لیکن لوگ ابھی تک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ یقیناً اس کا بیان سن رہے تھے۔ میں بھی خاموشی سے ان کے بیچ میں جا کر بیٹھ گیا۔
میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس رات مولوی کے الفاظ میرے کانوں میں پڑے اور پھر اس کے ساتھ ہی میرے دل کی حالت بھی بدل گئی۔ مولوی سب لوگوں کو بدکرداری سے دور رہنے کی ہدایت کر رہا تھا اور قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنا رہا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بدکردار مرد اور بدکردار عورتوں کی سزا کے بارے میں بھی بتا رہا تھا۔ یہ بھی بتا رہا تھا کہ جہنم میں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ میرا دل وحشت سے بھر گیا اور مجھے لگنے لگا کہ میں اگلی سانس نہیں لے پاؤں گا۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہ رہے تھے۔ مجھے اب دنیا زہر لگ رہی تھی اور آخرت سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اپنی ساری زندگی میں نے ضائع کر دی ہے اور اب میری زندگی میں پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں بچا، اور اس لڑکی کا چہرہ بھی بار بار میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میں اپنے بال زور سے نوچنے لگا۔ میری یہ حالت دیکھ کر قریب بیٹھا شخص پریشان ہو گیا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے صرف یہ الفاظ کہے، تم سے جتنا بھی بڑا گناہ ہوا ہے اس گناہ کو خود تک اور اپنے رب تک محدود رکھو اور سچے دل سے توبہ کر لو، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا گناہ ضرور بخش دے گا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس انسان کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے ایک امید سے پوچھا کہ چاہے میں نے کسی کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا ہو مجھے معافی مل جائے گی۔ وہ شخص چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور مجھے کہنے لگا، میں نہیں جانتا کہ تم نے کسی کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تم نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے پاس جا کر بھی معافی مانگ لو۔ اگر تم نے کسی انسان کے حقوق کو سلب کیا ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس سے بھی جا کر معذرت کر لو۔ جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور وحشی انداز میں چلانے لگا۔ میری یہ حالت دیکھ کر وہاں پر بیٹھے تمام لوگ ہی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ مسجد کا جو امام تھا وہ ایک بوڑھا شخص تھا جو بہت غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے سب لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر مجھے کہنے لگا، برخودار میرے پاس آؤ اور آ کر میری بات سنو۔ میں خاموشی سے چلتا ہوا اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اسی دوران مجھے اس مجمع میں سے ایک شخص کی آواز سنائی دی جو کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ یہ تو اپنے علاقے کا بہت بڑا بدماش ہے۔ اس کی بات سن کر دوسرا شخص کہنے لگا، اس نے ضرور کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اور اب اسے سکون نہیں مل رہا ہوگا۔ ظالم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے، جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ خود بھی آخر میں تکلیف میں ہی رہ جاتے ہیں۔ دیکھنا یہ ساری زندگی اسی طرح سے روتا رہے گا، تڑپتا رہے گا، لیکن اسے کبھی بھی معافی نہیں ملے گی۔ وہ انتہائی بے دردی کے ساتھ میری ذات پر تبصرے کر رہے تھے۔ اگر کوئی دوسرا وقت ہوتا تو میں ان کی زبانیں کھینچ لیتا، لیکن ابھی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فی الحال میں صرف اور صرف اس امام کے سہارے پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ وہ مجھے تسلی دے اور کہے کہ تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے میرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگا، جلدی سے وضو کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دو، اور پھر اس کے بعد جو بھی معاملہ ہے وہ اپنے رب سے کہہ دو۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارا گناہ کتنا بڑا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میرا رب بہت ہی غفور و رحیم ہے، جو بڑے سے بڑے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ تم صرف اور صرف ایک بار اس کی طرف لوٹ کر جاؤ، وہ ضرور تمہیں اپنا لے گا۔ میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا اور اس سے پوچھا، کیا میرے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیں گے؟ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اپنے گناہ پر گواہ بنانا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ ابھی اس گناہ کے بارے میں صرف تمہیں اور تمہارے رب کو پتہ ہے، اس بارے میں کوئی دوسرا شخص نہیں جانتا۔ قیامت کے دن اگر تم اپنے رب کے سامنے پیش ہو تو وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا، لیکن اگر کسی اور شخص نے وہاں پر تمہارے خلاف گواہی دے دی تو پھر تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ اس کی یہ بات میرے دل کو لگی تھی۔ میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور اٹھ کر وضو کرنے کے لیے چلا گیا۔ اس رات میں نے اپنے رب سے رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میرے دل کو تھوڑا سا سکون پہنچا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اس لڑکی کا چہرہ بھی میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ میں تیزی سے وہاں سے اٹھا اور اس بستی کی طرف چل دیا جہاں پر مجھے پہلی بار وہ لڑکی ملی تھی۔ جب میں اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے پڑوسیوں سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ یہاں سے 2 دن پہلے ہی کہیں پر چلے گئے ہیں۔ پڑوسی کی بات سن کر میں مزید پریشان ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا تم لوگوں کے پاس ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے مکمل طور پر لا علمی کا اظہار کیا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرا دل تو کر رہا تھا کہ دوبارہ سے بدماشی دکھاؤں اور ان پر سختی کروں، لیکن تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگی تھی کہ میں تمام برے کام چھوڑ دوں گا اور کبھی بھی اپنے رب کے حکم کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ اسی وجہ سے ابھی میں بے بس تھا۔ میں خاموشی سے وہیں پر ہی کھڑا تھا جب مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ میں نے جب نظر اٹھا کر دیکھا، سامنے سمرا کھڑی تھی۔ سمرا چاندنی کی دوست تھی جس سے وہ ملنے آیا کرتی تھی۔ میں تیزی سے اس کے پاس گیا اور اس سے بے چینی سے پوچھنے لگا، کیا تمہیں چاندنی کے بارے میں پتا ہے کہ وہ کہاں پر گئی ہے؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی اور پھر اس کے بعد وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں تم سے اتنا اہم سوال پوچھ رہا ہوں اور تم اس طرح سے ہنس رہی ہو۔
ابھی بھی وہ خاموش نہیں ہوئی تھی، بلکہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہاری یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اس حالت کو دیکھنے کے لیے میں 2 دن سے انتظار کر رہی ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ تم لوٹ کر ضرور آؤ گے اور تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہوگا۔ میں نے حیرت سے آنکھیں کھول کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، کیا تمہیں اس سب کے بارے میں پتا ہے؟ وہ زور زور سے ہاں میں سر ہلانے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ وہ لڑکی میری دوست نہیں بلکہ میری بہت اچھی بہن بھی تھی، جس کی زندگی کے ایک راز اور ایک پہلو کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ جاؤ، میں تمہیں اس کے بارے میں نہیں بتاتی، تم خود ہی جا کر اسے تلاش کرو۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں آخر تم کس حد تک شرمندہ ہو۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے روتے ہوئے کہا کہ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، مجھے اب سکون نہیں مل رہا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ ساری زندگی ہی تم سکون تلاش کرتے رہو گے، جب تک وہ لڑکی تمہیں نہیں ملے گی تب تک سکون بھی تم سے دور ہی رہے گا۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ زور سے میرے منہ پر ہی بند کر دیا۔ اس کا باپ جو باہر ہی کھڑا تھا یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ میرے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ میں ایک بہت بڑا بدماش ہوں۔ وہ تیزی سے میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا، بیٹا میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میں اس سے ضرور پوچھوں گا کہ اس نے اس طرح کی حرکت کیوں کی ہے، تم خدا کے لیے اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور انہیں کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اس سے ناراض نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے نکل گیا، جبکہ اپنے پیچھے مجھے اس کی آواز سنائی دی جو کہہ رہا تھا کہ بیٹا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ تمہیں ہدایت مل گئی ہے۔ اب کی بار میں نے بے یقینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ آخر ایک چھوٹی سی بات سے انہیں کیسے اندازہ ہو گیا تھا کہ واقعی مجھے ہدایت مل گئی ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں صرف تھوڑے ہی عرصے کے لیے سدھرا ہوں، مگر میں نے اس بارے میں ان سے کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ میں پیچھے پلٹ کر سوال جواب کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھا۔ میں خاموشی سے اپنے گھر چلا گیا۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، سامنے ہی اماں پریشانی سے ٹہل رہی تھیں۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئیں اور مجھے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹا تم کہاں پر رہ گئے تھے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں تمہارے لیے کتنا پریشان ہو گئی تھی؟ اماں کے چہرے سے فکر ٹپک رہی تھی۔ میں نے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور انہیں کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوں گا، یہ میری زندگی کی آخری غلطی ہے، اسے معاف کر دیں۔ انہوں نے بے یقینی سے میرے ماتھے کو چھوا اور کہنے لگیں کہ تم ٹھیک تو ہو؟ کہیں تمہیں بخار تو نہیں ہے؟ اب کی بار میں کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ میں نے انہیں کہا کہ ابھی تو جا کر میں ٹھیک ہوا ہوں۔ اس کے بعد میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے جلدی سے موبائل نکالا اور اس لڑکی کا نمبر ملایا۔ نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ میں نے اپنے ایک پولیس دوست کو کال کی اور اسے کہا کہ اس لڑکی کے بارے میں مجھے پتہ لگا کر بتاؤ کہ یہ اس وقت کہاں پر ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے بھی کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ اس کا ڈیٹا موجود ہے لیکن اس کی لوکیشن کا پتہ نہیں چل رہا۔ میں نہیں جانتا کہ اسے زمین کھا گئی ہے یا آسمان نگل گیا ہے۔ اب مجھے ایک اور فکر لاحق ہو گئی تھی، کہیں ایسا نہ ہو وہ لڑکی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہو۔ اگر یہ صورتحال بن جاتی تو مجھے بھی کبھی معافی نہیں مل سکتی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ قیامت کے روز اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہوں۔ میں نے گناہ کیا تھا اور اپنے گناہوں کا مداوع بھی کرنا چاہتا تھا۔ میرے دن رات بے چینی سے گزر رہے تھے۔ میں ہر وقت ہی اس کی تلاش میں لگا رہتا تھا۔ وہ جس اسکول میں جاتی تھی وہاں پر بھی میں نے اپنے کچھ لوگوں کو ٹھہرایا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے رشتہ داروں کے گھروں پر بھی میں نے پہرے لگائے ہوئے تھے۔ وہاں پر میرے آدمی ہر وقت ہی اس طاق میں لگے رہتے تھے کہ انہیں وہ لڑکی مل جائے اور وہ مجھے خبر کر دیں۔ اس بات کو تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے لیکن ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ملا تھا۔ اب تو میں بھی مایوس ہونے لگا تھا اور ابھی جا کر مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میں اس سے وہ محبت کرتا ہوں اور اس کے بغیر زندگی گزارنا میرے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اب مجھے یہ پتا چلا تھا کہ وہ لڑکی میری زندگی میں آنے والی واحد لڑکی تھی جس کے ساتھ میں اس حد تک چلا گیا تھا۔ بلا شبہ صورتحال تھوڑی سی مختلف تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہی میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی جسے میں نے اتنا حق دیا تھا۔ جمعرات کی رات تھی۔ میں چھت پر بیٹھا تہجد کی نماز ادا کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میرے منہ سے صرف اور صرف ایک ہی بات نکل رہی تھی کہ اللہ جی صرف ایک بار چاندنی کو میری زندگی میں شامل کر دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ اسے کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی اسے ہاتھ سے نکلنے دوں گا۔ میں خود میں مکمل طور پر مگن ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آس پاس کوئی اور بھی موجود ہے۔ جب میں دعا مانگ کر فارغ ہوا اور گردن اٹھا کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے ہی میرا بھائی کھڑا تھا جو بہت غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے رات کے اس پہر یہاں پر دیکھ کر میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہ جانے کیوں اس کے سامنے مجھے تھوڑا سا شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے شرمندہ دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو شرمندہ نہیں کروں گا کیونکہ آپ میرے سامنے نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے رو رہے تھے۔ اس کے بعد وہ میرے پہلو میں ہی بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے اور کس کے لیے آپ اس قدر شدت سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میں نے اپنے آپ پر بڑی مشکل سے قابو پایا اور اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے میرے معاملات کے اندر دخل اندازی نہ کیا کرو، لیکن تم ہو کہ جسے میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ میرا بھائی تھا اور اس پر میں روب جما سکتا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے مکمل طور پر خاموش ہو گیا
اور پھر دوبارہ سے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ مجھے آپ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یوں لگ رہا ہے اگر آپ مجھ سے اپنا مسئلہ شیئر کریں گے تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اسے کہا کہ میرے رب کے علاوہ کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا، اور اپنے رب کے علاوہ اب مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر دوبارہ سے مجھ سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے اپنا مسئلہ نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر وہ نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اسے روکا اور اس سے پوچھا کہ تم اس بارے میں کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، زندگی میں پہلی بار میں اپنے بھائی کو کسی چیز سے خوفزدہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آپ فکر مت کریں، میں اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ ویسے بھی آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنے رب کو منا رہے تھے، اور اپنے رب کو منانا کوئی برا کام نہیں ہے۔ وہ نیچے چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ ماضی کا واقعہ دوبارہ سے میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میں اس وقت کو پچھتا رہا تھا جب میں نے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر اس وقت میں گاؤں نہ جاتا اور اپنے دوست سے ضد کرتا کہ میں نے اس کی بات نہیں ماننی تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اس مصلحت کے بارے میں کافی آگے جا کر پتہ چلتا ہے۔ وہ بھی جمعرات کا ہی دن تھا۔ میں اپنے دوست کی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ گاڑی اس وقت کھیتوں میں داخل ہو چکی تھی اور میں باہر لہلہاتے ہوئے کھیتوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مجھے قدرتی مناظر بچپن سے ہی بہت پسند تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے ایک تسکین پہنچتی تھی۔ مجھے اس قدر مگن دیکھ کر میرا دوست مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے مناظر تمہیں دیکھنے کو ملیں گے۔ تم صرف اور صرف ایک بار مجھے اجازت دے دینا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ میں اس کی بات کے مفہوم کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس وقت کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اسے کہا کہ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ مجھے عورت ذات میں کچھ زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے زور سے میرے کندھے پر ٹہوکا مارا اور کہنے لگا، کم از کم میرے سامنے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ساری دنیا سے یہ بات چھپا سکتے ہو لیکن تم مجھ سے بات نہیں چھپا سکتے۔ میں جانتا ہوں کہ پچھلے ہفتے بھی تم ایک کلب میں گئے تھے اور وہاں پر بھی تم نے اچھی خاصی عیاشی کی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف مصنوعی غصے سے دیکھا اور اسے کہا کہ ایک تو تمہیں میری زندگی میں دخل اندازی کرنے کا بہت شوق ہے۔ یہ بات سچ تھی کہ دلاور کا شمار میرے ان دوستوں میں سے ہوتا تھا جو ہر کام میں ہی مجھ پر نظر رکھتے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جب میں ان سے پوچھتا تھا تو وہ مسکراتے ہوئے جواب دیتے تھے کہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہاں پر تو میں ویسے ہی شغل میلے کے لیے چلا گیا تھا، جیسا تم سمجھ رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس کے ساتھ باتوں میں ہی مگن تھا جب اچانک ہی میری نظر کھیتوں میں بھاگتی ہوئی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ چیل جیسی آنکھوں نے دور سے ہی اس کا ایکس رے کر لیا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ جلدی سے خاموش ہو جاؤ اور اپنے دائیں جانب دیکھو، وہاں پر ایک خوبصورت تتلی اڑتی پھر رہی ہے۔ میری بات سن کر وہ بھی ادھر دیکھنے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ اس طرح کی تتلیاں پکڑنے کا مجھے بچپن سے ہی بہت شوق ہے، چلو جا کر اس کا شکار کرتے ہیں۔ ہم نے گاڑی وہیں پر روکی اور جلدی سے اس طرف چلے گئے جہاں پر وہ لڑکیاں کھیل رہی تھیں۔ ہمیں دیکھ کر وہ ساری ہی بہت خوفزدہ ہو گئیں، لیکن جس لڑکی کے پیچھے میں گیا تھا وہ ابھی بھی بھاگ رہی تھی۔ یقیناً وہ ہماری موجودگی سے مکمل طور پر انجان تھی۔ اچانک ہی اس کی دوست اس کے پاس گئی اور اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا کر رہی ہو؟ صاحب یہاں پر کھڑے ہیں۔ اس کی بات سن کر اس نے حیرت سے ہم دونوں کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی اور ہم دونوں کو سلام کر دیا۔ میں نے ایک نظر اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے اشارہ کیا کہ یہاں پر موجود سب لوگ ہی مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اب کی بار وہ روب سے ان سے پوچھنے لگا کہ تم سب لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کھیت ہمارے ہیں؟ وہ لڑکیاں جلدی سے معافی مانگنے لگیں، لیکن چاندنی ابھی تک خاموش کھڑی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے سب سے کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ دلاور اب کے چاندنی کی طرف متوجہ ہوا اور اسے غصے سے کہنے لگا، اے لڑکی، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اب کی بار چاندنی نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں اور دلاور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ زمینیں آپ کی نہیں ہیں بلکہ یہ ہماری زمینیں ہیں جس پر آپ نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کی اس قدر ہمت دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ دلاور بھی حیران و پریشان ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف بڑھتا اور اسے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچاتا، میں نے اسے پکڑ لیا اور پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک عورت پر کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ مگر وہ انسان میرے قابو میں نہیں آ رہا تھا اور مجھے مسلسل پیچھے ہٹا رہا تھا اور کہے جا رہا تھا کہ مجھے بس چھوڑو، میں نے اسے اچھی طرح سے سبق سکھانا ہے۔ اس کی اتنی ہمت کہ یہ میرے سامنے بات کرے۔ مگر وہ لڑکی ابھی بھی نڈر انداز میں کھڑی تھی، جیسے کسی چیز سے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے لے کر میں وہاں سے چلا آیا۔ اس کے بعد سارا راستہ خاموشی میں ہی کٹ گیا۔ وہ بہت غصے میں تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اس لڑکی کو ضرور سبق سکھاؤں گا، تم دیکھو میں کیسے اس لڑکی کا تماشا بناتا ہوں۔ میں نے دلاور کو کہا کہ یہ کام تو مجھ پر ہی چھوڑ دو، تم صرف اور صرف مجھے ایک بار خدمت کا موقع دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ اب کی بار اس نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور مجھے کہنے لگا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم اس لڑکی کے ساتھ کچھ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟
میں نے زور سے ہاں میں سر ہلایا اور اسے کہا کہ ہر بار ہی میں لڑکیوں کے ساتھ زبردستی کرتا ہوں، لیکن اس بار میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے اپنی محبت کے جال میں پھنساؤں گا۔ تم دیکھنا کہ میں کیسے اس کی اپنی ہی نظروں میں تماشا بنا دوں گا۔ دلاور کھل کھلا کر ہنسنے لگا اور مجھے کہنے لگا، میرا شیر بچہ، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم کبھی بھی مجھے مایوس نہیں کرتے۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگا کہ وہ لڑکی دکھنے میں کافی غسیلی لگ رہی ہے، اسے قابو میں کرنے میں تمہیں ایک لمبا عرصہ لگے گا۔ میں نے اسے کہا کہ تم فکر مت کرو، مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ کسی انسان کو کیسے قابو کرنا ہے۔ 3 دن میں گاؤں میں اس لڑکی کا مشاہدہ کرتا رہا، کچھ لوگوں کو بھی میں نے اس کے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ پتا چلا تھا کہ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس کا باپ ایک غریب کسان ہے، اس کی ماں بھی ہمیشہ بیمار رہتی ہے۔ میں نے سب سے پہلے اس کی ماں کی مدد کی، جس کے ذریعے مجھے اس کے گھر میں داخل ہونے کا موقع مل گیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے ماں باپ کے دل میں گھر کر لیا۔ جہاں تک اس لڑکی کا سوال تھا تو وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا لڑکا آئے جو نہ صرف اس سے محبت کرے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کا بھی خیال رکھے۔ ایک دن میں نے اس کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کر دیا اور اسے جھوٹے خواب دکھا دیے۔ وہ میری محبت میں مکمل طور پر گرفتار ہو گئی۔ اب میں اسے اپنے فارم ہاؤس میں لے کر چلا گیا، اور وہاں پر جانے کے بعد میں نے اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر دیا جو کسی بھی لڑکی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ رو رہی تھی، پٹ رہی تھی، اور مجھے صرف اور صرف ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ تمہیں میری آہ لگے گی، تم ساری زندگی روتے رہو گے، پٹتے رہو گے، لیکن تمہیں کبھی بھی سکون نہیں ملے گا۔ میں اس کی باتیں سن کر مذاق میں اڑا رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ باتیں واقعی سچ ثابت ہو جائیں گی، اور پھر میری ساری زندگی تکلیف میں ہی گزرے گی۔ اسے تلاش کرتے کرتے مجھے 3 سال گزر گئے تھے، لیکن اس دوران مجھے اس کا کہیں بھی کوئی نام و نشان نہیں ملا تھا۔ میری امیدیں بھی ٹوٹتی چلی جا رہی تھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میری تکلیف میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میری بہن کی شادی کے دن آ رہے تھے، میں اس کے لیے بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی یہ سب کچھ نہ ہو جائے جو میں نے کسی اور لڑکی کے ساتھ کیا ہے۔ میں ہر وقت اپنے رب سے یہی دعا کرتا رہتا تھا کہ میری بہن کی عزت محفوظ رہے۔ ایک دن میں امی کے ساتھ بیٹھا اس بارے میں بات کر رہا تھا۔ جب میں نے امی سے یہ سوال پوچھا تو وہ یکدم ہی چونک گئیں اور میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا تم نے کسی کی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے؟ ان کی بات سن کر میں مکمل طور پر خاموش ہو گیا، اور پھر میں نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ امی مجھے ڈانٹیں گی، برا بھلا کہیں گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے میرا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور مجھے کہنے لگی، تم اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہارے رب کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے اور تمہیں سکون مل جائے گا۔ میں نے امی کو کہا کہ مجھے سکون ملا ہوا ہے، لیکن ایک پچھتاوا ہے جو نہیں جاتا، ضمیر ہر وقت مجھے ملامت کرتا رہتا ہے۔ میری بات سن کر امی تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگیں اور مجھے کہنے لگیں کہ یہ سکون نہیں ہے، یہ تو سزا ہے جو تمہیں ملی ہوئی ہے۔ اگر تمہیں سکون ملا ہوتا تو یہ خیال تمہیں کبھی بھی پریشان نہ کرتا، بلکہ تمہارا دل اطمینان میں ہوتا، اور تمہیں صرف اور صرف اسی بات پر یقین ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر چکے ہیں، اور وہ لڑکی بھی تمہارے گناہ کو درگزر کر چکی ہے۔ لیکن اب جیسے تم مجھے بتا رہے ہو کہ اس لڑکی کا خیال بار بار تمہارے دل میں آتا ہے، تو صاف مطلب ہے کہ تمہیں اس لڑکی سے معافی مانگنی چاہیے۔ تم اسے تلاش کرنا شروع کر دو، تم کہیں سے بھی اسے ڈھونڈ کر نکال لاؤ، کیونکہ وہی ہے جو کہ تمہیں اس سب سے نکال سکتی ہے۔ اس کے بعد میں دوبارہ سے اس کی تلاش میں گم ہو گیا۔ اب تو میں نے اپنے علاقے کا کوئی بھی حصہ نہیں چھوڑا تھا جہاں پر میں نے اسے تلاش نہ کیا ہو۔ دوسرے شہروں میں بھی میں نے خبر بھجوا دی تھی، مگر کوئی نام و نشان نہیں ملا تھا۔ شام کا وقت تھا، میں اپنے صحن میں خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ جا کر کھولا تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی کو میں یوں پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا ہوں، ایک دن وہ خود چل کر میرے گھر تک آ جائے گی۔ اسے دیکھ کر میں بے چین ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف بڑھتا اور اسے ہاتھ لگاتا، اپنے پیچھے مجھے اپنے بھائی کی آواز سنائی دی جو کہ اسے اپنی بیوی کہہ کر مخاطب کر رہا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ہی مجھے لگا کہ میرے وجود سے جان نکل گئی ہے۔ وہ ایک لمبے عرصے کے بعد مجھے ملی تھی، اور وہ بھی ایک ایسی حالت میں جسے قبول کرنا میرے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ میں جلدی سے سائڈ پر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ کسی نے بھی اس بات پر واویلا نہیں مچایا تھا اور میرے بھائی کو برا بھلا نہیں کہا تھا۔ میں بھی اپنے بھائی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ لڑکی میرے بھائی کو میری حقیقت کے بارے میں بتا دے۔ یہ سب کچھ ہو جاتا تو میں کبھی بھی اس سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ اب میں موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے اس سے بات کرنے کے لیے وقت مل جائے، لیکن وہ اچھی خاصی چالاک تھی۔ وہ میرے سامنے نہیں آتی تھی اور ہمیشہ یہی کوشش کرتی تھی کہ اس جگہ پر رہے جہاں پر میں موجود نہ ہوں۔ وہ یا تو سارا وقت میری اماں کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی یا پھر اپنے کمرے کے اندر ہی موجود رہتی تھی۔ میرا بھائی بھی گھر کے اندر ہی رہتا تھا۔ ایک دن مجھے وہ کچن میں کھڑی ملی۔ میں تیزی سے وہاں پر گیا اور اس سے کہا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ میرے قریب سے ہو کر باہر نکل گئی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا اور اسے روکنا چاہتا تھا، لیکن اس نے میری بات نہیں سنی اور خاموشی سے کمرے کے اندر جا کر غائب ہو گئی۔ میں بھی تیزی سے باہر کی طرف نکل گیا۔ ایک بات جو میں نے بہت شدت سے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ میرا بھائی بہت کم ہی اپنے کمرے کے اندر جاتا تھا۔
وہ یا تو اس وقت جاتا تھا جب میں گھر کے اندر موجود ہوتا تھا، اماں بھی میرے بھائی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتی رہتی تھی۔ نہ جانے ان سب لوگوں کے درمیان کیا چل رہا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے فی الحال صرف اور صرف اتنا پتا تھا کہ میں نے کسی طرح اس لڑکی سے رابطہ کرنا ہے اور اس سے معافی مانگنی ہے۔ رات کا وقت جب سب لوگ پرسکون انداز میں اپنے اپنے کمروں کے اندر لیٹے ہوئے ہوتے تھے، میرا سکون غارت ہو جاتا تھا، جب تک مجھے اس لڑکی کی معافی نہیں ملتی تھی، اور میں جانتا تھا کہ تب تک میں بے چین ہی رہوں گا۔ میں دوبارہ سے اٹھا اور تہجد کی نماز ادا کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میرا موبائل بجا۔ میں نے دیکھا بھائی کی کال تھی۔ بھائی مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ آج رات گھر واپس نہیں آئے گا۔ اس کی بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، یعنی آج وہ وقت تھا جب میں اس سے دو ٹوک انداز میں بات کر سکتا تھا۔ میں تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر میرے قدم وہیں پر ہی جم گئے۔ اب مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ میرے گھر والوں نے مجھ سے ایک بہت بڑی بات چھپائی ہوئی تھی۔ جب میں نے اس لڑکی کے ساتھ وہ سب کچھ کیا تھا، وہ لڑکی اسی وقت ہی میرے گھر والوں کے پاس چلی آئی تھی اور انہیں پناہ دینے کے لیے کہا تھا۔ میری ماں نے اسے پناہ دی ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی ہدایت کی ہوئی تھی کہ وہ کبھی بھی میرے سامنے نہ آئے۔ پھر جب ماں نے میری بدلتی ہوئی حالت کو دیکھا تو انہیں بھی خوشی محسوس ہونے لگی۔ وہ مجھے سیدھے راستے پر لانا چاہتی تھیں اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھیں۔ انہوں نے اس لڑکی کو اس وجہ سے مجھ سے دور رکھا ہوا تھا کیونکہ اس کے دور ہونے کی وجہ سے مجھے ہدایت مل گئی تھی، اور جب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب میں اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا تو وہ اس لڑکی کو دوبارہ سے اس گھر میں لے آئے۔ میرے بھائی نے اس سے نکاح نہیں کیا ہوا تھا، یہ بات اماں نے جھوٹ کہی تھی۔ وہ صرف اور صرف مجھے توڑنا چاہتی تھیں، اور وہ اس میں بہت اچھی طرح سے کامیاب بھی ہو گئی تھیں۔ میں تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ جاتے ساتھ ہی میں اپنی اماں کے گلے لگ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اس لڑکی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اس سے معافی مانگ لی۔ چاندنی نے مجھے معاف کر دیا تھا، اور میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی دوسری بات نہیں تھی۔ بلا شبہ یہ 3-4 سال میں نے بہت ہی تکلیف میں گزارے تھے، لیکن ان سالوں میں مجھے میرا رب مل گیا تھا۔ اپنے رب کے ساتھ میرا تعلق مضبوط ہو گیا تھا۔ مجھے اچھے اور برے کی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ باتیں جو مجھے ان 26 سالوں میں کوئی بھی نہیں سمجھا پایا تھا، وہ اس حادثے نے مجھے سمجھا دی تھی۔ میں نے عزت کے ساتھ اس لڑکی سے نکاح کر لیا اور اسے اپنے گھر میں لے آیا۔ اس کے بعد میں نے اس سے ویسا ہی سلوک کیا جیسا ایک اچھے شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ میں پرانی ساری باتیں بھلا چکا تھا اور اس سے بھی یہی امید رکھتا تھا کہ وہ بھی ماضی کو بھلا دے اور مجھے مکمل طور پر قبول کر